کبھی سوچا ہے اگر یہ دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہوتی تو کیسے ہوتی؟ نہ قرآن ہوتا، نہ سنت، نہ نور، نہ زندگی میں رحمت ہوتی، نہ موت میں رحمت۔ یہ کس کا کرم تھا کہ جہاں اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، اس اندھیری رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ستارہ چمکا دیا۔ مکہ کے ایک وقار بھرے گھرانے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت بھور میں رحمت للعالمین، جان عالمین، راحت العاشقین اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی پیدائش سے روحوں میں سکون اترا، جن کی زندگی سے محبت سیکھی جاتی ہے اور جن کا دنیا سے جانا بھی دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایسے سفر پر جہاں ہر قدم پر نور ہے، ہر منزل نور ہے، ہر قدم پر نصیحت سیکھی جاتی ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا مکمل سفر، پیدائش سے وفات۔ حضور کی پیدائش 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ پیدائش کے چند دن بعد ہی عرب روایات کے مطابق آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ ان کے گھر برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کے چہرے سے نور پھوٹتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ وفات کر گئی۔ 8 سال تک آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے پرورش کی، اب ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے ذمہ داری اٹھائی۔ نوجوانی میں آپ کی زندگی میں عظیم اخلاق، سچائی اور امانت داری کا نور تھا۔ لوگ آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ تجارت یعنی بزنس میں شامل ہوئے۔ آپ کی امانت داری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، جو کہ اس وقت 40 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کی زندگی میں سکون اور ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تنہائیوں کا وقت گزر رہا تھا۔ رمضان کی ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ یہ وہی پہلا پیغام تھا جہاں سے انسان کی ہدایت کا نیا دور شروع ہوا۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا زملونی زملونی یعنی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں سے رسالت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں، دوستوں اور قریبیوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ 13 سال تک مکہ نے مشرکین نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ طائف میں پتھر مارے گئے اور شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب دونوں وفات کر گئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالی نے آپ کو ایک عظیم انعام دیا جسے شب معراج کہتے ہیں، جس میں آپ نے جنت، جہنم اور انبیاء سے ملاقات کی اور نمازوں کا تحفہ ملا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف۔ یہ ہجرت اسلام کے لیے ایک نئی زندگی مدینے میں آپ نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میثاق کی مدینہ ہوا، یعنی ایک اہم معاہدہ۔ پھر وہ غنیمتوں بھری جگہ جسے بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، تبوک کہا جاتا ہے، ہر جنگ میں صبر، حکمت اور شجاعت کا بے مثال نمونہ دیا۔ فتح مکہ میں جب دشمن نیزے کے انتظار میں تھے تو آپ نے فرمایا آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ تھا آپ کا رحم اور انصاف۔ 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت فرمائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر روئے، خوب روئے کہ کہیں میری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر آخری صبر آیا 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ آپ اپنے اہل بیت کے درمیان تھے، حضرت عائشہ کے گھر، ان کی گود میں سب رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمایا، بلا رفیق الاعلی، مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے۔ کبھی سوچا تم نے جس نبی نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، وہ آخری سانس تک امتی امتی کہتا رہا، نہ اپنے لیے آرام کا تقاضا کیا، نہ تخت چاہا، نہ تاج، نہ سونے کا محل، بس چاہا تو صرف یہ کہ میری امت نہ چلے، میری امت نہ بھٹکے۔ آخری وقت آیا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، سانسیں بھر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی
की गोद में सर था और लबों पे था बला रफ़ीक़िल आला, मुझे मेरे रब के पास जाना है। और दुनिया अंधेरे में चली गई, मगर उस रोशनी के नक्शे कदम आज भी चमक रहे हैं। आज भी अगर तुम अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहते हो तो उनकी ज़िंदगी को पढ़ो, उनके अखलाक व किरदार को अपनाओ, उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। उस नबी के कदम जहाँ रुक गए वहीं तुम भी रुका लो। उस नबी ने जहाँ से मुंह मोड़ दिया तुम भी मोड़ लो। फिर देखना तुम्हारी दुनिया भी चमक उठेगी और आखिरत भी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।